ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب بالآخر ملاقات ہو ہی گئی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کے مابین. بھارت کی اگر میں بات کروں تو بھارت میں اپوزیشن مودی صاحب پر زبردست تنقید کر رہی ہے. آپ اس تنقید کو جائز سمجھتے ہیں؟ اور بائی دا وے طیاروں کا ذکر کیوں نہیں ہوا اس ملاقات میں؟ نہیں، یہ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. ان کی لاسٹ ملاقات جو ہوئی تھی وہ 13 فروری پچھلے سال ہوئی تھی. تو ٹیلی فونک گفتگو تو ہوتی رہی، لیکن یہ ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی اور بھارت کے نقطہ نظر سے اچھی ملاقات ہو گئی میں سمجھتا ہوں. اور آل دیکھا جائے 2-3 چیزیں ہیں جو کہ مینشنیبل ہیں، جن کو مینشن کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جب دونوں سربراہان وہ فوٹو کے لیے کھڑے ہوئے تو مودی صاحب نے بھی صدر ٹرمپ کو نظر انداز کیا اور ٹرمپ صاحب بھی ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے اور ان کو گریٹنگز ایکسچینج نہیں کی. تو دونوں نے شروع میں ایک دوسرے کو نظر انداز کیا، لیکن اب صدر میکرون نے بھی چکر چلایا نا. انہوں نے مودی صاحب کو جو ہے بٹھا دیا نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو جب وہ ہال میں آئے تو مودی صاحب کے لیے اور کوئی آپشن تھا نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جاتے، کیونکہ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے. تو انہوں نے پھر ان کو ہیلو کہا اور وہاں پہ ہینڈ شیک ہوا. تو اس طرح آئس بریک ہوئی وہاں پہ، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک بائیلیٹرل بھی پہلے سے شیڈیول تھی. تو مودی صاحب چاہتے تھے اور رائٹلی سو کہ وہیں پہ آئس بریک کر دیں، کم از کم ہاتھوں میں لا لیں، پھر جو ہے ملاقات بھی ہو جائے گی. اب ملاقات بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ مودی صاحب نے چٹ سامنے رکھی ہوئی تھی اور وہ ہندی میں ہی بات کر رہے تھے. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ مودی صاحب نے ان کو ایک جرنلسٹ کے کویشچن پہ کہا کہ جرنلسٹ جو ہے آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، وہ کوئی ہندی انڈین جرنلسٹ ہوگا. تو مودی پرائم منسٹر صدر ٹرمپ نے مودی صاحب سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں ان کو؟ تو انگریزی میں کہا تو وہ ہنس پڑے. اس بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے جواب دینا چاہیے تھا کچھ، لیکن وہ ہنس پڑے. اچھا، مودی صاحب کا کمال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے، کامنٹ دیتا ہے نا، وہ قہقہا لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ وہ قہقہا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یا اس جگہ پہ مناسب بھی ہے کہ نہیں. لیکن یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ میں منشن کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو اس وقت سفیر ہیں امریکہ کے نیو دہلی میں، امبیسڈر سرجیو گور، انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ اس ملاقات میں پلیز ذکر مت کیجیے گا پاکستان اور کہ آپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی ہے یا اتنے طیارے پاکستان نے گرائے، کیونکہ دیٹ وڈ بی کائنڈ آف وڈ ناٹ بی ان گڈ ٹیسٹ. کیونکہ اور پھر کریڈٹ ہی مت دیجیے گا کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، کیونکہ اٹ وڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود پرائم منسٹر مودی. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا خیال رکھا میں سمجھتا ہوں، لیکن ذکر کیا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی، لیکن پاکستان اور بھارت کا ذکر نہیں کیا. تو یہ ان کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے مودی کے سامنے کم از کم ذکر نہیں کیا، کیونکہ اسی نقطے پہ تو سارا پرابلم شروع ہوا نا. اگر یہ مودی صاحب مس کیلکولیٹ نہ کرتے اور جے شنکر صاحب مس کیلکولیٹ نہ کرتے اور اس وقت پاکستان کی طرح کریڈٹ دے دیتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو کوئی حرج نہیں تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے خوش ہو جاتے. تو انہوں نے ان کی ایگو کو صحیح مساج نہیں کیا، جس کی وجہ سے پرابلم ان کے لیے کھڑا ہوا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پروٹوکول آبزرو کیا، اپنے جو ہے انٹرلوکیٹر کو امبیرس نہیں کیا. تو یہ کیسا پروٹوکول ہے جس میں وہ کلر تو کہہ رہے ہیں ان کو؟ اب کلر دیکھیے وہ ایک دوسرے سینس میں تھا. اب لوگ اس کو جس طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی تعریف کی کہ بہت اینجل ہے، گڈ لکنگ ہے، تو کلر دوسرے سینس سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ اپوزیشن تو اس کو اسی سینس میں لے رہی ہے. اور باقی دنیا بھی، پاکستان میں بھی بڑی ان کی وائرل ہوئی ہیں کہ جی یہ تو قاتل ہے اور مسلمانوں کا بھی قاتل ہے اور کتنے لوگوں کا قاتل ہے. So maybe President Trump نے intentionally ایسا word possible use ہے. اب کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو ان کے ذہن میں کیا تھا we do not know, but it can be interpreted either way, positively بھی اور negatively بھی. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ہے، میں سمجھ مودی صاحب نے کمال کیا ہے اس میں، اور وہ یہ کہ جو ان کے 3 مرچنٹ مرینرز تھے نا، جو سی فیئررز تھے جو کہ مارے گئے US کے ہاتھوں،
ہاں جی یہ ہارموز پرشین گلف میں ہی بلکہ جو عمان کی ٹیریٹوریل واٹرز میں تو وہ اس پہ پرائم منسٹر مودی نے بغیر پروٹیسٹ لانچ کیے ہوئے اس کا ذکر کیا کہ جو سی فیررز ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے ہمارے 3 بندوں کو مار دیا، لیکن یہ ضرور کہا، مطلب اشارتاً اس کا ذکر کیا. اس سے بھی بھارت کی اپوزیشن بڑی تپی ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا. میرے خیال میں شاید کیا بھی ہو جو میٹنگ تھی، لیکن وہ جس طرح دیکھیے نا، پرائم منسٹر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی کو امبیرس نہیں کرنا چاہا وہ پاکستان انڈیا کی وار کی بات کرتے ہوئے، تو اس طرح شاید پرائم منسٹر نے بھی یہ سوچا ہو کہ میں پبلکلی یا میڈیا کے سامنے کیوں امبیرس کروں. اور پھر ممکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو پھر کوئی جواب کی توقع کچھ بھی رکھ سکتے ہیں نا، پھر وہ الٹا کہیں پرائم منسٹر مودی پہ ہی نہ چڑھ جاتے. اور مودی صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ پھر وہ میڈیا کو ذرا فیس نہیں کر سکتے، اس لیے آج تک 12 سال کے عرصے کے بعد بھی وہ آج تک انہوں نے کوئی بھارت کے اندر بھی کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں کیا، تو وہ ان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دیتا. تو اس لیے میرے خیال میں بھارت پرائم منسٹر مودی واز ویری کیئرفل کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غصہ آ جائے یا ساری جو گفتگو ہے وہ کسی اور جانب نکل جائے. تو انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے ذکر کیا ضرور، لیکن احتجاجاً نہیں بلکہ ریکویسٹ درخواست ہی کر دی کہ بھئی آئندہ سے ذرا خیال رکھا کریں، ان کی جو سیکیورٹی سیفٹی ہے وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک لحاظ سے صحیح جواب دیا کہ یہ جو سی فیررز ہیں بڑے خطرناک پروفیشن میں ہیں. لیکن اس سے پہلے مارکو روبیو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی جو کسی کو بھی اجازت نہیں ہم دے سکتے کہ جو امریکہ نے بلاکیڈ لگایا اس کی خلاف ورزی کرے. تو بھارت میں اس وقت ٹینشن یہ ہے، پروٹیسٹ یہ ہو رہا ہے حکومت سے کہ نا مارکو روبیو نے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے کوئی تعزیت کا میسج نہیں دیا، کوئی ریگریٹ نہیں کیا کہ ہم نے 3 بندوں کو مار دیا، بے انوسنٹ لوگوں کو مار دیا. نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی افسوس کا اظہار کیا. چلیں تعزیت نہیں بھی کرتے تو افسوس کا اظہار ہی کرتے ہیں کہ جی غلط ہوا، آئندہ ہم بھی ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں گے. تو اس پہ ایسا مزاج ہی نہیں ہے، ان کا مزاج ہی نہیں ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی جو ہے ہم اب بھارت سے تو ہم کیوں، بھارت کو تو ٹھیک ہے، بھارت تو ہم جس طرح ٹریٹ کریں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بھارت میں جو بحث ہے نا بھی ایک آئی ڈو ناٹ نو کوئی اور حکومت ہوتی تو کس طرح ڈیل کرتی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ مختلف طریقے سے ڈیل کرتی. لیکن پرائم منسٹر مودی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے کہ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ ان کی ایک سو کالڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کس طریقے سے بچی رہے. صحیح. اچھا، اب دوسرا ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ کوارڈ کی سمٹ کا معاملہ بھی ایک پینڈنگ ہے نا، کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے. اب اس سال بھارت کی بڑی کوشش ہے کہ یہ کوارڈ سمٹ ہو جائے. کسی نے سوال پوچھا بھی میڈیا انٹریکشن کے دوران کہ جی کوارڈ کا کیا معاملہ ہے، تو اس پہ کوئی جواب دیا نہیں. لگتا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ الٹا معاملہ ہو گیا ہے. اور یہ بھی سم واٹ واز امبیرسنگ فار پرائم منسٹر مودی، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، G2 کا ذکر کر دیا، گروپ آف 2 کا، کہ آپ کو پتہ ہے نا گروپ آف 2 G2 مطلب پرائم منسٹر مودی سے پوچھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب چین کا مطلب بھارت کے سامنے یہ کہنا کہ ہم چین کو اس لیول پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم پلہ ہے کسی نہ کسی طور، اور ہم دونوں ممالک نے ہی اس دنیا کو چلانا ہے. آپ ذرا تھوڑے سے نیچے رہیے، اپنی جگہ پہ رہیے. آپ اس لیول کی پاور نہیں ہے کہ ہم آپ کو چین کی طرح ٹریٹ کریں. چین کی الگ ایک لیگ ہے. تو ابھی آپ 4 ٹریلین کی اکانومی تو ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے بہت سیریس مسائل ہیں ابھی. تو آپ ابھی اس لیول پہ نہیں آئے جہاں ہم آپ کو ٹریٹ کریں ایز این ایکول پاور. تو آپ کو ہمارا جو ہے ابھی نیچے ہی رہنا پڑے گا. تو یہ ان کے سامنے ذکر کرنا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ڈیلیبریٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، یہ ویسے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مینشن کر دوں، مجھے نہیں معلوم. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، اور وہ کوئی ان کے سامنے کوئی چٹ وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی پیپر نہیں ہوتے جس میں وہ بیٹھ کے پڑھیں
تو وہ پھر روانی میں جب بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر بولتے ہی رہتے لیکن ہیں. ان کی ہر بات کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے. مطلب تو ہوتا ہے اب ان کے ہاں ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود تو ہوگا نا. اور یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ G2 کو زیادہ اہمیت دیں گے, چین کے ساتھ اور تعلقات کو, کیونکہ وہ دنیا کو جس طرح رن کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ہر ایک کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. ہمارا ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اور اس طرف وہ ہے, تو ایک لحاظ سے بھارت کو بھی تھا کہ اب ہمارا وہ انٹرسٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم آپ کے وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ نہیں دیکھ رہے, اس لیے کوارڈ شاٹ کو ہی بھول جائیے. لیکن پھر دوسری جانب اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے ماہ ہی کوارڈ کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی نیو دہلی میں, تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی انٹرسٹ شاید برقرار بھی ہے. اور جاپان اور آسٹریلیا بہرحال امریکہ کو پش کریں گے, اگر بھارت نہیں بھی کر سکتا ان کے بھی انٹرسٹ تو ہیں نا کوارڈ کے ساتھ جڑے ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سمٹ ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی. بھارت آلٹرنیٹیوز بھی تو ڈھونڈ رہا ہے نا امریکہ ہاں, وہ بھی چین کے سامنے تعلقات کے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. لیٹس سی. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور اپنا واٹس ایپ نمبر ہم ریپیٹ کرتے چلیں گے, 0310536629, 031053666259. یہی نمبر ہے جس پر آپ اپنی قیمتی آراء تجاویز سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے باسط صاحب سے تو وہ بھی آپ اس نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. منتہا حسن کو اجازت دیں, اللہ حافظ.